السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ سے فرانسیسی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ جاپان جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج پر سخت بین الاقوامی نگرانی کو قبول کرے چینی مندوب۔ اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان عارضی جنگ بندی کا معاہدہ باضابطہ طور پر نافذ العمل، اقوام متحدہ کے اداروں کی غزہ کو امداد کی فراہمی کے عمل میں تیزی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے 24 نومبر کو ریاستی کونسل کے ایک رسمی اجلاس کی صدارت کی، جس میں ہوا کے معیار کی مسلسل بہتری کے لیے ایکشن پلان کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں آلودگی کی روک تھام اور کنٹرول سے لڑنے اور ہوا کے معیار میں مسلسل بہتری کو فروغ دینے سے متعلق CPC کی مرکزی کمیٹی کے فیصلوں اور انتظامات کو مکمل طور پر نافذ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ اعلیٰ سطح کے تحفظ اور اعلیٰ معیار کی ترقی کو مربوط کیا جائے، صنعت، توانائی، نقل و حمل وغیرہ کی سبز اور کم کاربن کی تبدیلی کو تیز کیا جائے اور سبز اور کم کاربن سرکولر اقتصادی نظام کی تعمیر کے لیے کوشش کی جائے۔ اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ معاشرے کے تمام حلقوں کو فضائی آلودگی کی روک تھام اور کنٹرول میں حصہ لینے کے لیے متحرک کیا جائے اور ہوا کے معیار میں مسلسل بہتری کے لیے ایک اچھا ماحول پیدا کیا جائے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے 24 نومبر کو بیجنگ میں فرانسیسی وزیر خارجہ کولونا سے ملاقات کی۔ لی چیانگ نے کہا کہ رواں سال کے آغاز سے صدر شی جن پنگ اور صدر میکرون کی اسٹریٹجک رہنمائی میں چین اور فرانس کے تعلقات میں مسلسل ترقی ہوئی ہے، جس سے دنیا میں یقین اور مثبت توانائی پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین دونوں سربراہان مملکت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کرے گا۔ لی چیانگ نے کہا کہ اگلے سال چین اور فرانس کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ منائی جائے گی۔ دونوں ممالک کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے کے بنیادی مفادات اور اہم خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے باہمی فائدہ مند تعاون کو گہرا کرنے اور موسمیاتی تبدیلی جیسے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، تاکہ چین فرانس جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے تعلقات کو مزید ٹھوس اور متحرک بنایا جائے اور دونوں ممالک اور دنیا کی خوشحالی اور ترقی کو بہتر طور پر فروغ دیا جائے۔ اس موقع پر کولونا نے کہا کہ فرانس چین کے ساتھ مختلف شعبوں میں تبادلوں اور تعاون کو مزید گہرا کرنے، موسمیاتی تبدیلی جیسے عالمی چیلنجز کا مشترکہ طور پر جواب دینے اور عالمی امن کے تحفظ اور مشترکہ ترقی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرنے کا خواہاں ہے۔ یوراگوئے کے صدر لاکالیپو نے حال ہی میں اپنے پہلے دورہ چین کے دوران چائنا میڈیا گروپ کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ کے تناظر میں یوراگوئے بلا شبہ چین کے بہترین اسٹریٹجک شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ جغرافیائی محل وقوع اور آبادی کے لحاظ سے یوراگوئے منفرد حیثیت کا حامل ہے اور دونوں فریق ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک اہم موقع ہے۔ یوراگوئے کے صدر نے کہا کہ ان کے ملک کے عوام اور سیاستدان دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ انہیں چین کے ساتھ تعاون کو مزید مستحکم کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یوراگوئے پہلا لاطینی امریکی اور کیریبین ملک تھا جس نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شرکت کے اپنے ارادے کا اظہار کیا اور 2018 میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شامل ہونے والا مرکوسور کا پہلا ملک بنا۔ صدر لاکالیپو نے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے فریم ورک کے تحت چین اور یوراگوئے نے صاف توانائی، معیشت اور تجارت، ثقافت اور کھیل سمیت کئی شعبوں میں کافی مثبت نتائج حاصل کیے ہیں۔ لاکالیپو نے کہا کہ برآمدات، کاروباری اور سیاسی تعلقات کے لحاظ سے بھی اس کے بہت مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں یوراگوئے میں مختلف حکومتیں رہی ہیں، لیکن سب کا ایک ہی نقطہ نظر ہے جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا سنگ بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکوں کے درمیان اختلافات کو تسلیم کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مکمل باہمی اعتماد پر مبنی تعاون کے تعلقات قائم کیے ہیں۔
بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی میں چین کے مستقل نمائندے لی سونگ نے 24 نومبر کو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جاپان کی طرف سے فوکوشیما سے جوہری آلودہ پانی کو سمندر میں چھوڑنے کے عمل پر چین کی سخت مخالفت کا اعادہ کیا اور جاپان پر زور دیا کہ وہ سخت بین الاقوامی نگرانی کو قبول کرے۔ لی سونگ نے کہا کہ جاپان نے بین الاقوامی برادری کے وسیع تر شکوک و شبہات اور متعلقہ ممالک کی شدید مخالفت کے باوجود فوکوشیما کے جوہری آلودہ پانی کا اخراج سمندر میں کیا اور اسے فروغ دینا بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوکوشیما کے جوہری آلودہ پانی کو سمندر میں چھوڑنا کسی بھی طرح جاپان کا نجی معاملہ نہیں، یہ تمام بنی نوع انسان کی صحت، عالمی سمندری ماحول اور بین الاقوامی عوامی مفادات سے متعلق جوہری تحفظ کا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ لی سونگ نے کہا کہ جاپان کو اندرون اور بیرون ملک جائز خدشات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور فوکوشیما کے جوہری آلودہ پانی کے معاملے سے ذمہ دارانہ اور تعمیری انداز سے نمٹنا چاہیے۔ لی سونگ نے نشاندہی کی کہ اس حوالے سے چین نے ہمیشہ جاپان پر بین الاقوامی نگرانی کو مضبوط بنانے کی وکالت کی ہے اور فعال طور پر اس عمل کو فروغ دیا ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی کونسل کا نومبر کا اجلاس آسٹریا کے شہر ویانا میں ہوا۔ چین کی تجویز کے مطابق امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان جوہری آبدوز تعاون کا معاملہ باضابطہ طور پر ایجنڈے میں شامل کیا گیا۔ 24 تاریخ کو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی میں چین کے مستقل نمائندے لی سونگ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چین کے موقف کی جامع وضاحت کی۔ لی سونگ نے کہا کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان جوہری آبدوز تعاون عالمی اور ایشیا بحر الکاہل کی سلامتی پر سنگین اثرات مرتب کرتا ہے اور بین الاقوامی جوہری عدم پھیلاؤ کے نظام سمیت اداروں کے جامع حفاظتی اور نگرانی کے نظاموں کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا تعاون جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے مقاصد اور اصولوں کے منافی ہے اور یہ ایک واضح دوہرا معیار ہے۔ پاکستان، روس، مصر، الجزائر، ایران، کیوبا اور دیگر ممالک نے اپنے اپنے خطابات میں خیال ظاہر کیا کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان جوہری آبدوزوں کے تعاون میں بڑی تعداد میں ہتھیاروں سے لیس جوہری مواد کی منتقلی شامل ہے، جس سے جوہری پھیلاؤ کا سنگین خطرہ ہے، اور یہ غیر معمولی عمل صرف 3 ممالک اور سیکریٹریٹ کے بجائے ایجنسی کے رکن ممالک کی شرکت کے ساتھ بین الحکومتی عمل کے ذریعے مناسب طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ بحیرہ جنوبی چین کے مختلف ممالک کو کس قسم کی سلامتی کی واقعی ضرورت ہے، آئیے اس پر ایک نظر ڈالیں۔ 13 سے 22 نومبر تک چین اور 5 ممالک نے بحیرہ جنوبی چین کے ارد گرد کثیر الملکی مشترکہ مشق کا انعقاد امن اور دوستی 2023 کے عنوان سے کیا، جس کی 3 خصوصیات ہیں۔ پہلی یہ کہ مشترکہ مشق میں حصہ لینے والے ممالک کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ مشق میں حصہ لینے والے تمام ممالک بحیرہ جنوبی چین میں فریقین کے طرز عمل سے متعلق اعلامیے پر دستخط کنندہ ہیں۔ ان میں لاؤس، ویتنام اور کمبوڈیا نے پہلی بار شرکت کی۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ شرکت کرنے والے ممالک کے درمیان اعلیٰ اسٹریٹجک باہمی اعتماد موجود ہے۔ متعدد ممالک نے اپنی خصوصی افواج بھیجیں، افسران اور سپاہیوں نے قومیت کی بجائے مشن کے مطابق گروہ بناتے ہوئے تربیت دی۔ تیسری خاصیت یہ ہے کہ مشق کے موضوع کی ترتیب کے لحاظ سے یہ مشترکہ مشق بنیادی طور پر غیر جنگی فوجی کارروائیوں پر مرکوز تھی۔ اس میں خاص طور پر بحیرہ جنوبی چین سے متصل ممالک کو درپیش علاقائی سلامتی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کی گئی، جیسے انسداد دہشت گردی اور انسداد قزاقی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کے عمل میں آتے ہی اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر برائے انسانی امور نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے دوران شمالی غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کی فراہمی کے لیے کام کر رہا ہے۔ ساتھ ہی عالمی ادارہ صحت کا بھی کہنا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کے ہسپتالوں کو خالی کروانے کے لیے بھرپور کام کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر برائے انسانی امور کے ترجمان جینز لائرکے نے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کے معاہدے کے نافذ العمل ہونے سے امدادی سامان مصر کی رفح بندرگاہ سے غزہ کی پٹی میں داخل ہو سکا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ عارضی جنگ بندی موجودہ انسانی بحران کے خاتمے کے لیے انسانی ہمدردی پر مبنی طویل مدتی جنگ بندی بنے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn